السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حضرت السامعین ناظرین بھائی نے سوال کیا ہے کہ دماغ کمزور کیوں ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم ہمیں عطا کیا ہے، اور وہ قرآن حکیم کے عطا کرنے کا مقصد کیا تھا کہ اللہ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ میں نے یہ قرآن نازل کیا ہے تاکہ لوگ اس سے شفا حاصل کریں، مومن اس سے شفا حاصل کریں۔ قرآن حکیم مومنوں کے لیے ایک نسخہ کیمیا ہے کہ انسان کو کسی قسم کی بیماری، کوئی بھی مسئلہ پریشانی ہو تو انسان اس قرآن کو اپنے سینے میں لے آئے، اس قرآن کے مطابق اپنی زندگی بنا رہے، انسان کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ چونکہ اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب کے جو صحابہ اکرام تھے، اگر ہم ان کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو اسلام سے پہلے ان کی زندگیاں کیسے تھیں، لیکن جب ہی اسلام لائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عزتوں سے سرفراز کر دیا، ان کو عزتیں عطا کی، اور وہ پوری دنیا کے اوپر حکمرانی کرنے والے صحابہ بن گئے۔ تو گویا کہ اللہ رب العالمین نے ان کو یہ ساری نعمت کیسے عطا کی، یہ سارا کچھ کیسے ہوا؟ ان کی زندگی کے اندر قرآن آیا تھا، اور قرآن آنے کی وجہ سے ان کی زندگی میں تبدیلیاں آ گئی۔ آج ہمارے پاس بھی قرآن موجود ہے، لیکن ہماری زندگی کے اندر چینجنگ کیوں نہیں آتی؟ اس کی وجہ یہ ہے ہمارے پاس قرآن موجود ہے، لیکن ہم نہ قرآن کو پڑھتے ہیں نہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو گویا کہ قرآن کو پڑھیں گے، اس پر عمل کریں گے تو ہماری زندگی کے اندر تبدیلیاں اور چینجنگ آئے گی۔ جیسے دیکھیں، انسان کی زندگی کا مرکب دو چیزوں سے ہے، ایک انسان کا جسم ہے اور ایک انسان کے جسم کے اندر چلنے والی روح ہے۔ روح جو ہے وہ نظر نہیں آتی، روح نظر نہیں آتی۔ میرا بولنا، میرا دیکھنا، میرا سننا یہ علامت ہے کہ میرے اندر روح موجود ہے۔ میں حرکت کر رہا ہوں، یہ علامت ہے اس چیز کی کہ میرے اندر روح موجود ہے۔ لیکن جب ہی انسان میں سے روح نکال دی جائے تو انسان کا جسم بالکل بیکار اور ضائع ہو جاتا ہے، انسان کا جسم حرکت نہیں کرتا۔ تو گویا کہ انسان کا جب جسم گندا ہوتا ہے، جب انسان کے جسم کو تھکاوٹ ہوتی ہے، تھکان ہو جاتی ہے، تو انسان کیا کرتا ہے؟ انسان اپنے جسم کو دھوتا ہے۔ جسم کو دھونے کے ساتھ انسان کا جسم تر و تازہ ہو جاتا ہے، صاف اور پاک ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحابہ سے پوچھا، صحابہ کیا تم بتاؤ کہ اگر کسی آدمی کے گھر کے سامنے سے نہر چلتی ہو اور وہ پانچوں وقت میں اس نہر میں جا کر غسل کرتا ہو، ہاتھ منہ دھوتا ہو، تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گی؟ صحابہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے؟ نہیں رہ سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیم ایسے ہی وہ شخص جو پانچوں وقت میں نماز ادا کرتا ہے، اللہ کے گھر میں جاتا ہے، عبادت کرتا ہے، اس کے نامہ اعمال کے اندر بھی کوئی برائی باقی نہیں رہتی۔ تو گویا کہ انسان کا جسم دھونے سے پاک ہوتا ہے، اور انسان کے اندر روح ہے۔ وہ روح جب انسان میں آئی تھی پاک تھی، لیکن انسان نے ایسے ایسے کام کیے، ایسی ایسی حرکات کی کہ انسان کی روح جو ہے وہ پراگندہ ہو گئی، وہ گندی ہو گئی گناہوں کی وجہ سے۔ اب اس روح کو بھی ہم نے پاک کرنا ہے۔ وہ روح کیسے پاک ہوتی ہے؟ اللہ کے ذکر سے، اللہ کی عبادات سے اس روح کو ہم نے پاک کرنا ہوتا ہے۔ لیکن جب انسان گناہ کرتا ہے، گناہ پہ گناہ کر رہا ہوتا ہے، گناہ پہ گناہ کرتا ہے، برائی پہ برائی کرتا ہے، تو انسان کے بارے میں پیارے پیغمبر کیا فرماتے ہیں کہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اوپر ایک کالا سیاہ نشان لگا دیتے ہیں۔ انسان نے دوسرا گناہ کیا، دوسرا نشان، تیسرا گناہ کیا، تیسرا نشان، حتیٰ کہ اس کا دل جو ہے مکمل طور پر کالا ہو جاتا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں اذا فاتک الحیا فاصنع ما شئت، جب ایسی پوزیشن ہو جاتی ہے پھر انسان کی حیا ختم ہو جاتی ہے، پھر انسان گناہوں پہ گناہ کیے جا رہا ہے، انسان کو ذرا بھی احساس نہیں ہوتا۔ یہ حالت ہوتی ہے جب انسان گناہ پہ گناہ کرتا ہے۔ لیکن اگر انسان سے گناہ ہوا، اس کے دل پہ نشان لگا، انسان نے توبہ استغفار کر لی، اللہ سے معافی مانگ لی، اللہ تعالیٰ اس داغ کو دھو دیتے ہیں، اس کا دل پھر ہرا بھرا تازہ صاف شفاف ہو جاتا ہے، شیشے کی طرح صاف ہو جاتا ہے، پانی کی طرح صاف ہو جاتا ہے۔ لیکن انسان جب گناہوں کی دلدل میں گھستا ہے تو یہ گناہ جو ہے سب سے پہلا انسان کے جسم پر جو اثر ڈالتے ہیں وہ انسان کے دماغ کو کمزور کر دیتے ہیں، انسان کی ذہانت کو چھین دیتے ہیں۔ انسان گناہوں میں گیا، انسان کے اوپر شیطان کا قبضہ ہوا، اور شیطان نے جب قبضہ کیا پھر انسان کی ذہانت جو ہے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔
تو بچوں کو اگر ذہین بنانا چاہتے ہو، بچوں کی ذہانت کو قائم دام رکھنا چاہتے ہو، تو بچوں کی گناہوں سے محفوظ رکھو، گناہوں سے بچا کر رکھو۔ جب ہم گناہ کریں گے تو گناہ کرنے کے ساتھ ہمارا دماغ کمزور ہو جاتا ہے، ہماری ذہانت ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے تو یہ ہے گناہوں سے بچیں گے، ہماری ذہانت قائم دائم رہے گی۔ تو لہٰذا جب انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کے ساتھ انسان کا دماغ جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ کمزور سے کمزور کس وجہ سے؟ صرف اور صرف گناہوں کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو پڑھنے کی اور ہر قسم کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے بچنے کی، اور اگر کوئی گناہ ہو جائے تو اس پر توبہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام۔